السلام علیکم دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی نے پوری دنیا کو ایک نئے خدشہ میں مبتلا کر دیا۔ کیا یہ صرف ایک علاقائی تنازع ہے یا ایک بڑے عالمی بحران کا آغاز ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کشیدگی حالات میں پاکستان کا ذکر کیوں آیا اور اصل حقیقت کیا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم آپ سے ایک اہم سوال پوچھنے والے ہیں۔ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ دوستو، حالیہ دنوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان حالات بہت ہی گڑبڑ چکے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے دفاعی حملے کی گئے جن میں ایران کے کچھ حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق ایران کے اہم سائنسدان اور افسران بھی ان حملوں کا نشانہ بنے۔ جوابی طور پر ایران نے بھی میزائل حملے کیے جن سے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں نقصان ہوا۔ دوستو یاد رکھیے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ خطے میں ایک الگ بڑی جنگ کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ وجہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو یاد رکھیے، جوابی طور پر ایران نے بھی میزائل حملے کیے۔ ایسے میں ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایک رکن کے مبینہ بیان نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کی، جس میں پاکستان کا ذکر آیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ اگر ایران پر ایٹمی حملہ کیا گیا تو پاکستان بھی رد عمل دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ اور دفاعی اداروں اور فوری طور پر اس بیان سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام خالصتاً دفاعی ہے اور کسی بھی تیسرے ملک کے خلاف استعمال کی نیت نہیں رکھتا۔ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ پرامن تقاضے، باہمی خود مختاری اور امت مسلمہ کے اتحاد پر مبنی ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں بعض اوقات ایسے بیانات سامنے آتے ہیں جو عمل طور پر درست یا مقصدگہ نہیں ہوتے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات موجود ہیں، اگرچہ کبھی کبھار سرحدی معاملات پر اختلافات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مسلم دنیا کو اتحاد، برداشت اور تعاون کے اصولوں پر آگے بڑھنا چاہیے اور تمام مسائل یعنی تمام مسئلے کا حل سفارتی سطح پر ہونا چاہیے۔ عالمی سطح پر بھی کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جو مختلف وجوہات بتائے جا رہے ہیں کہ کلی حمایت نہیں کر سکتے، مثلا ان کے اپنے سیاسی معاشی تعلقات مغربی ممالک سے وابستہ ہیں۔ دوسری طرف کئی ممالک اپنی داخلی کشیدگیوں کے شکار ہیں، جیسے یمن، شام اور لیبیا۔ ایسے میں تمام مسلم ممالک کو ہوش مندی اور تدبیر کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بحیثیت امت متحد ہو کر مسائل کا حل نکلنا چاہیے؟ کیا مسلم دنیا کو باہمی اختلافات کو بلا کر عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بننا چاہیے؟ دوستو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج جو ایران نے جواب دیا کہ اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو ہم تیار ہیں، تو اسی لیے آج مسلمانوں کے لیے یہ بڑا جوابی دن ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے اور ہر مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر مسئلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسلم ملک کو تو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر آج مسلم ممالک اکٹھا نہیں ہو گئے تو ان کے بعد اکٹھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آج مسئلہ بنا ہے تو آج اکٹھا ہونا چاہیے سب کو۔ اور باقی رہیں بات باقی مغربی لوگوں کی تو ان کے لیے اپنے اپنے رائے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔